میرا شہراز آ گیا۔ دیکھو تو صحیح، پڑھ لکھ کر میرا بیٹا کتنا بڑا صاحب لگ رہا ہے۔ بڑی بیگم کی آواز میں چہک اور ممتا کا وہ مان تھا جو حویلی کے دالان میں گونج اٹھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شہراز کو گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے اور وہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ بس کرے ماں، اتنے مہمانوں کے سامنے مجھے بچہ تو نہ بنائیں، شہراز نے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ اس کا دل اتنے عرصے بعد اپنے گھر لوٹنے پر سکون اور اپنائیت سے بھر گیا تھا۔ کیوں نہ بناؤں بچہ؟ ماں کے لیے اولاد کبھی بڑی نہیں ہوتی۔ شہراز کی بھابھی نے مسکراتے ہوئے ہال میں قدم رکھا۔ ان کے چہرے پر حویلی کی بڑی بہو کا روایتی فخر اور شہراز کے لیے مصنوعی پیار تھا۔ اور پھر اب تو آپ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر کے لوٹے ہیں۔ اب تو چچا جان کے ساتھ مل کر آپ نے زمینیں اور کاروبار ہی سنبھالنا ہے۔ ابھی یہ تو تھک کر آیا ہے بہو، پہلے سے آرام تو کرنے دو۔ بڑی بیگم نے محبت سے شہراز کا ہاتھ تھاما اور صوفے پر بٹھاتے ہوئے حویلے کے ملازموں کی طرف رخ کیا۔ ارے کوئی ہے؟ جلدی سے چھوٹے سائیں کے لیے ٹھنڈا شربت لاؤ اور باورچی خانے میں کہو کہ رات کے کھانے کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی جائیں۔ آج حویلی میں میرا بیٹا لوٹ کر آیا ہے، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ پورے گھر میں ایک دم سے ہنگامہ اور چہل پہل بڑھ گئی۔ بھابھی کے دونوں بچے شہراز کی گود میں آ بیٹھے اور وہ ان سے ہنستی مسکراتی باتیں کرنے لگا۔ حویلی کا ہر فرد شہراز کی آمد پر خوش تھا، کیونکہ وہ اپنے والد اور بڑے بھائی کے برعکس مزاج کا بے حد نرم اور دل کا صاف تھا۔ بڑی بیگم نے اپنی بہو کی طرف دیکھا اور دھیمی رازدارانہ آواز میں بولی، میں کہتی ہوں بہو، شہراز اب آ ہی گیا ہے تو دیر کس بات کی؟ کیوں نہ ہم شزا کی ماں کو بلا لیں؟ اب شہراز کی منگنی کی بات پکی کر دینی چاہیے۔ شزا ہماری اپنی بچی ہے، خاندانی ہے، اس حویلی کے لیے بالکل مناسب رہے گی۔ بھابھی نے فوراً تائید کی، جی امی جان، بالکل۔ شزا تو شہراز کے نام کی مالا جپتی ہے، جیسے ہی چچا جان گھر آئیں آپ ان سے بات کریں۔ شہراز نے ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ مدھم ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کا دل خاندانی رشتوں اور ان بندھنوں سے اکثر لاپرواہی محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ کسی ایسی چیز کا منتظر ہو جس کا اسے خود بھی علم نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے نوکر چاکر اور باہر کے ملازمین شہراز کو سلام کرنے کے لیے دالان میں اکٹھے ہونے لگے۔ چہل پہل اپنے عروج پر تھی، ہر طرف باتوں اور کہکہوں کا شور تھا۔ اسی ہنگامے کے دوران شہراز کی نظریں نہ جانے کیوں دالان کے دور بنے اس حصے کی طرف اٹھ گئیں جہاں کچھ دیر پہلے پانی گرا تھا۔ وہاں کوئی جھکا ہوا تھا، فرش صاف کر رہا تھا۔ شہراز کی باتیں یکدم رک گئیں۔ اس کا دل ایک عجیب سی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک لڑکی تھی، نہایت دبلی پتلی، سراہی جیسی لمبی اور خوبصورت گردن، جس پر اس کے سیاہ گھنگرالے بال ایک لٹکی صورت جھول رہے تھے اور اس کی گندمی رنگت پر وہ بال قیامت ڈھا رہے تھے۔ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی سے خوفزدہ بالکل خاموشی سے نظریں نیچے کیے زمین پر بیٹھی فرش صاف کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور بے بسی تھی جس نے شہراز کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ شہراز صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدم خود بخود اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی تڑپ جاگی کہ وہ اس چہرے کو، ان جھکی ہوئی نظروں کو قریب سے دیکھے۔ جیسے ہی شہراز اس کے بالکل سامنے آ کر رکا، لڑکی کے ہاتھ میں پکڑا کپڑا رک گیا۔ اس نے سہم کر آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو شہراز کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی خوبصورت آنکھیں تھیں، مگر ان آنکھوں میں گہرا خوف، آنسوؤں کی نمی اور ایک پکار تھی۔ ان دونوں کی نظریں ملی تو وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ شہراز اس کے حسن اور اس کی معصومیت کو دیکھ کر اپنا دل وہیں اسی پل ہار بیٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے یونیورسٹی کی تمام کتابیں، دنیا کی تمام رونقیں اس ایک لڑکی کی سہمی ہوئی نظروں کے سامنے ہیچ ہو گئی ہوں۔ تم؟ شہراز کے لبوں سے بس ایک یہی لفظ نکل سکا۔ اس کا لہجہ اتنا نرم تھا جیسے وہ کسی نازک سی چیز کو ٹوٹنے سے بچا رہا ہو، مگر لڑکی نے شہراز کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ گہری تڑپ دیکھ لی۔ وہ اور زیادہ ڈر گئی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں دوبارہ جھکا لیں اور اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ ابھی وہ دونوں اس خاموش اور گہرے سحر میں مبتلا تھے کہ پیچھے سے بھابھی کی تیکھی اور طنزیہ آواز آئی، ارے او لڑکی، ابھی تک فرش صاف نہیں ہوا تم سے؟ ذرا دیکھو تو، چھوٹے سائیں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہو۔ چلو جلدی ہاتھ چلاؤ اور یہ کام ختم کر کے کچن میں جاؤ۔ امی جان کے لیے چائے بناؤ، اور ہاں، شہراز کے کمرے کی صفائی بھی تمہیں ہی کرنی ہے۔ بھابھی کا یہ حقارت آمیز لہجہ اور شہراز کے سامنے اس لڑکی کو یوں نیچا دکھانا شہراز کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، مگر اپنی ماں اور بھابھی کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکا۔
بس اس کی نظریں اس کانپتی ہوئی لڑکی کے پیچھے پیچھے جاتی رہیں، جو بھابھی کا حکم سنتے ہی لرزتے ہاتھوں سے بالٹی اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ شیراز وہیں کھڑا رہ گیا، مگر اس کا دل اب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ اس پتلی سی گھنگرالے بالوں والی لڑکی کے ساتھ جا چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی کا دالان اب بالکل پرسکون تھا۔ دن بھر کی چہل پہل اور مہمانوں کی آمد و رفت کے بعد اب ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر شیراز کے دل کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اس لڑکی کا سہمے ہوئے چہرہ، وہ سراہی جیسی گردن پر جھولتی بالوں کی لٹیں اور ان بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں چھپا خوف کسی صورت ہٹ نہیں رہا تھا۔ وہ تذبذب کی حالت میں بڑی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا اور اس کی ماں جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شیراز چپکے سے اندر داخل ہوا اور ان کے بالکل قریب بچھائے گئے قالین پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب صاف ظاہر تھا۔ بڑی بیگم نے تسبیح مکمل کر کے دعا مانگی اور مسکراتے ہوئے اپنے لاڈلے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے میرے لال، ابھی تک سوئی نہیں؟ اتنے مہینوں بعد گھر لوٹے ہو، تھکاوٹ سے برا حال ہوگا تمہارا۔ انہوں نے محبت سے شیراز کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیریں۔ شیراز نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، جیسے اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہوں۔ پھر اس نے نظریں اٹھائیں اور دھیمی بناوٹی لاپرواہی سے بولا، امی جان بس نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا آپ کے پاس بیٹھ جاؤں۔ حویلی میں سب کچھ ویسے ہی ہے، بس کچھ چہرے نئے لگے۔ نئے چہرے؟ بڑی بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی وہ دالان میں جو لڑکی فرش صاف کر رہی تھی، جسے بھابھی نے کچن کا اور میرے کمرے کا کام بھی سونپا ہے، وہ کوئی نئی ملازمہ ہے؟ پہلے تو کبھی اسے یہاں نہیں دیکھا، اور وہ اتنی ڈری اور سہمی ہوئی کیوں ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی بڑی مصیبت میں ہو۔ شیراز نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے بہانے سے اصل بات چھیڑی۔ بڑی بیگم کے چہرے کی نرمی ایک دم غائب ہو گئی اور ان کے تیور سخت ہو گئے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، وہ کوئی عام ملازمہ نہیں ہے شہراز، وہ اس حویلی کی قیدی ہے، ایک نمک حرام کی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر یہاں آئی ہے۔ گناہوں کا بوجھ؟ امی جان میں کچھ سمجھا نہیں، شیراز نے بے چینی سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ بڑی بیگم کا لہجہ حاکمانہ ہو چکا تھا۔ وہ ماضی کی بات سناتے ہوئے بولی، اس کا باپ خدا بخش تمہارے ابا جان کی زمینوں پر ایک معمولی مزدور تھا، نسلوں سے اس کا خاندان ہمارا کھا رہا تھا، لیکن تمہارے ابا جان کے ساتھ کسی چھوٹی سی بات پر اس نے دل میں دشمنی پال لی۔ وہ غدار اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ ایک دن اس کی مت ماری گئی اور وہ حویلی کے سب سے بڑے دشمن کے پاس جا پہنچا اور ہماری کچھ خاندانی باتیں اور چغلیاں اس کے کانوں میں بھر دیں۔ اسے لگتا تھا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن تمہارے ابا جان کے خاص آدمی نے اسے رنگے ہاتھوں دیکھ لیا اور آ کر وڈیرے سائیں کو سب بتا دیا۔ بڑی بیگم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم تو اپنے ابا کا مزاج جانتے ہو۔ وڈیرے سائیں نے اسی وقت پورے گاؤں کے سامنے اسے بلایا اور اس غدار کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ تمہارے ابا جان نے صاف کہہ دیا کہ تم نمک حرام ہو اور آج کے بعد تمہارا مجھ سے اور اس زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی جوان بیٹی کو بچانے کے لیے بہت منتیں کیں، لیکن وڈیرے سائیں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کی یہ خوبصورت بیٹی اب اس حویلی میں کنیز بن کر رہے گی، تاکہ دنیا کو عبرت ملے کہ خانزادوں سے غداری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کا باپ اب گاؤں سے منہ چھپائے پھر رہا ہے اور یہ لڑکی اب یہیں سڑے گی، کسی نوکر سے نکاح پڑھوا دیں گے اس کا۔ یہ سب سن کر شیراز کا خون ابل پڑا۔ اس کا پڑھا لکھا ذہن اور حساس دل اس قدیم اور ظالمانہ روایت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے تڑپ کر کہا، امی جان یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر غلطی اس کے باپ کی تھی، اگر غداری اس نے کی تھی، تو اس کی سزا اس معصوم بیٹی کو کیوں مل رہی ہے؟ اس لڑکی کا کیا قصور ہے کہ اس کی جوانی، اس کی آزادی اور اس کی عزت کو اس طرح حویلی کے دالان کی دھول بنا دیا گیا؟ یہ سراسر ظلم ہے۔ بڑی بیگم نے حیرت اور غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور فوراً اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ شیراز، اپنی زبان کو لگام دو۔ ان کی آواز میں سختی آ گئی۔ تم یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے آئے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے باپ کے فیصلوں پر انگلی اٹھاؤ گی۔ تم ابھی بھی نئے آئے ہو، تمہیں ان وڈیروں اور خانزادوں کے اصولوں کا نہیں پتہ۔ یہاں اگر رعب اور خوف قائم نہ رکھا جائے تو یہ مزارے ہمارے سروں پر چڑھ جائیں۔ وڈیرے سائیں کے معاملات سے دور رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ لیکن امی، شیراز نے کچھ کہنا چاہا، مگر بڑی بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس، اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں ہوگی، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ۔ شیراز بھاری دل کے ساتھ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حویلی کی پرسکون دیواریں اب اسے قید خانے کی طرح لگ رہی تھیں۔ دوسری طرف حویلی کے سب سے پچھلے حصے میں، جہاں نوکروں کے رہنے کے لیے چھوٹے اور تاریک کوارٹر بنے ہوئے تھے، وہ لڑکی گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی تھی۔
اس کا نام انم تھا، مگر اب اس حویلی میں اس کی پہچان صرف ایک کنیز کی تھی۔ آج کا پورا دن اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ صبح سویرے ہی شیراز کی بھابھی نے اس پر کاموں کا پہاڑ توڑ دیا تھا۔ جب وہ حویلی میں آئی تھی تو شیراز کی بھابھی یعنی اس گھر کی بڑی بہو نے اسے پہلے ہی نظر میں اس کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے اپنے لیے ایک خطرہ محسوس کیا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسے حویلی کا سب سے گندا اور تاریک کوٹھی کا کمرہ رہنے کے لیے دیا، جہاں نہ تو صحیح سے روشنی آتی تھی اور نہ ہی ہوا کا گزر تھا۔ بھابھی نے اپنے دونوں بچوں کے میلے اور داغدار کپڑوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر انم کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا تھا، یہ لو، تمہارا باپ تو نمک حرامی کر کے بھاگ گیا، اب اپنی عیاشی کی قیمت تم چکاؤ گی۔ یہ سارے کپڑے ابھی کے ابھی دھونے ہیں، اور یاد رہے اگر ایک بھی داغ باقی رہا تو رات کا کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ انم نے تپتی دھوپ میں بیٹھ کر وہ سارے کپڑے دھوئے۔ اس کے نازک ہاتھ سوج گئے تھے، مگر بھابھی کا دل نہیں پسیجا۔ اس کے بعد اسے پورے حویلی کے فرش کی صفائی کا حکم دیا گیا، جہاں شیراز سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ بھابھی کا طنز اور نوکروں کے سامنے اس کی تذلیل نے اس کے اندرونی کرب کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ اسے اپنی وہ پرانی چھوٹی سی سچی کٹیا یاد آ رہی تھی، جہاں وہ اپنے باپ کی لاڈلی تھی، اور اب وہ اس محل نما حویلی میں ایک بے زبان جانور کی طرح رہ رہی تھی۔ رات کے اس پہر جب اس کا پورا بدن ٹوٹ رہا تھا اور بھوک کے مارے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، اس کے کمرے کا لکڑی کا پرانا دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ انم خوف سے اچھل کر کھڑی ہو گئی اور دیوار سے جا لگی۔ اندھیرے میں ایک بوڑھا اور شناسا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ حویلی کی ایک ادھیڑ عمر ملازمہ رحیمہ تھی، جو برسوں سے وہاں کام کر رہی تھی۔ رحیمہ کے ہاتھ میں کپڑے لپٹی ہوئی ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن تھا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا، پھر دروازہ بند کر کے انم کے قریب آئی۔ ڈر نہیں دھیرانی، میں ہوں رحیمہ، بوڑھی عورت نے انتہائی دھیمی اور ہمدردانہ آواز میں کہا۔ اس نے وہ روٹی کا نوالا انم کی طرف بڑھایا۔ انم نے لرزتے ہاتھوں سے روٹی پکڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر روٹی پر گرنے لگے۔ اماں، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے یہاں کیوں قید کر دیا؟ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ رحیمہ نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کانا پھوسی والے انداز میں بولی، شریف زادی، آہستہ بول، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں یہاں۔ اگر بڑی بیگم یا چھوٹی بیگم بھابھی کو پتہ چل گیا کہ میں تیرے لیے کھانا لائی ہوں تو وہ مجھے بھی یہاں سے نکال دیں گی۔ رحیمہ نے انم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس لیتے ہوئے حویلی کے تلخ اصول سمجھائے۔ سن میری بات، اب روئے گی تو اپنی جان سے جائے گی۔ یہ وڈیروں کی حویلی ہے دی، یہاں قانون الگ ہے۔ یہاں سانس بھی بڑی بیگم اور سائیں کی مرضی سے لی جاتی ہے۔ اپنے اس حسن کو چھپا کر رکھ، اپنی ان بڑی آنکھوں کو جھکا کر رکھ۔ جتنا تو سامنے آئے گی اتنا ہی یہ لوگ تجھے پیسیں گے۔ اپنے دل کو پتھر کر لے اور بس حکم کی تعمیل کر، اسی میں تیری عافیت ہے۔ انم نے روتے ہوئے روٹی کا نوالا منہ میں رکھا، مگر وہ نوالا اس کے حلق میں پھنس رہا تھا۔ حویلی کے کچن میں دوسرے نوکروں کی کانا پھوسیاں ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، جو کہہ رہے تھے کہ خدا بخش کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، زیادہ دن بچ نہیں پائے گی۔ سائیں کے ظالم بیٹے فراز سائیں کے غضب سر نو شیراز کا بڑا بھائی تھا۔ انم کو حویلی کا یہ سرد اور ظالمانہ ماحول اپنے وجود کو نگلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شیراز اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اسی اندھیرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں اس معصوم لڑکی کا وجود قید تھا اور اس کا دل اس ظلم کے خلاف بغاوت کے لیے مچل رہا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت حویلی کا بڑا دلان رنگ برنگی روشنیوں اور زرق برق پردوں سے سجا ہوا تھا۔ وڈیرے کے پوتے کی سالگرہ کا جشن تھا، اس لیے آس پاس کے تمام زمینداروں اور خانزادوں کی بیگمات اپنی بیٹیوں کے ساتھ حویلی میں موجود تھیں۔ ہر طرف کہکہوں کی گونج، ریشمی لباسوں کی سرسراہٹ اور قیمتی عطروں کی لپٹیں تھیں، مگر اس رونق کے پیچھے ایک معصوم دل مسلسل کڑ رہا تھا۔ انم صبح سے بھاری دیگچے اٹھائے مہمانوں کے آگے چائے کی ٹرے رکھنے اور بھابھی کے تیکھے احکامات کی تعمیل کرنے میں ہلکان ہو چکی تھی۔ اس کی سراہی جیسی گردن پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے، اور وہ گھنگرالے بال جو کبھی اس کی خوبصورتی کا غرور تھے، آج اس کی بے بسی پر نوحہ کنا تھے۔ بڑی بھابھی صوفے پر بیٹھی دوسری عورتوں کے سامنے اپنی حاکمیت کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر انم پر پڑی، ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا، اوئے لڑکی، ادھر آ، یہ دیکھو سب، یہ اس نمک حرام خدا بخش کی بیٹی ہے جسے سائی نے یہاں پاؤں کی جوتی بنا کر رکھا ہے۔ جا، میرے بچوں کے کپڑے ابھی کسی مہمان نے گندے کر دیے ہیں، اور پچھلے دلان میں صبح کا جو ڈھیر پڑا ہے وہ سب ابھی کے ابھی دھو۔ 1 گھنٹے میں مجھے وہ صاف چاہیے، ورنہ یاد رکھنا
سب خواتین نے تمسخر آمیز نظروں سے انم کو دیکھا۔ انم کا چہرہ شرم اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھکائیں جن میں آنسو لرز رہے تھے اور چپ چاپ وہاں سے پلٹ گئی۔ دلان کے ایک کونے میں کھڑا شیراز یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا خون ابل رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں اس حد تک بھین چکی تھیں کہ ناخن ہتھیلیوں میں چبھ رہے تھے۔ ایک پڑھا لکھا حساس نوجوان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کی یہ تذلیل برداشت نہیں کر پا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس وقت بولنا انم کے لیے مزید مصیبت کا سبب بنے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب سالگرہ کا کیک کٹنے کا ہنگامہ شروع ہوا اور سب مہمان اندرونی ہال کی طرف بڑھے تو شیراز نے موقع پا کر قدم تیز کیے۔ وہ حویلی کے پچھلے سنسان حصے کی طرف گیا جہاں کپڑے دھونے کا دالان تھا۔ وہاں انم بالٹی کے پاس بیٹھی اپنے سوجے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے کپڑے نچوڑ رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ شیراز سے اب رہا نہ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جھک کر اس کا صابن سے لت پت ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ انم نے چونک کر اوپر دیکھا۔ شیراز کو اتنے قریب پا کر وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ چھوٹے سائیں، خدا کے لیے جائیں یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر شیراز کی گرفت مضبوط تھی۔ نہیں چھوڑوں گا انم، کب تک میں تمہیں اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھوں؟ شیراز کی آواز میں جذبات کا طوفان تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سچی محبت اور تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے نرمی سے انم کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے خوف کو دور کرنے کے لیے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انم نے چند لمحے مزاحمت کی مگر شیراز کی آغوش کی تپش اور سچائی نے اس کے اندر کے سارے بند توڑ دیے۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شیراز نے اپنا ایک ہاتھ اس کے ریشمی گھنگھرالے بالوں پر رکھا، انہیں سہلایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی گہرے اور جذباتی لہجے میں کہا، انم، تم کوئی کنیز نہیں ہو، تم اس حویلی کے نوکروں کی باتیں سننے کے لیے نہیں بنی ہو۔ تم میری محبت ہو، میرا پہلا اور آخری عشق ہو۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارے لیے لڑوں گا۔ انم نے نم آلود بڑی بڑی آنکھوں سے شیراز کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں شیراز کے لیے محبت تو تھی مگر اس کی بے بسی اس پر حاوی تھی۔ سائیں اب خانزادے ہیں، میں ایک مجرم کی بیٹی، ایک نوکرانی، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ سائیں مجھے سسکنے دے، اپنی زندگی برباد نہ کریں، وہ تڑپ کر بولی۔ مگر شیراز نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس گہرے رومانوی لمس نے انم کے سارے ارمانوں کو جیسے زندگی بخش دی۔ دوسری طرف حویلی کے خاص کمرے میں ایک الگ ہی بیٹھک جمی ہوئی تھی۔ شیراز کی پھوپھی کی بیٹی شزا اپنی ماں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ شزا کے حسن میں ایک مغرور چمک تھی۔ مہنگا ریشمی جوڑا اور سونے کے بھاری زیورات اس کے خاندانی روب کو واضح کر رہے تھے۔ وہ نوکروں پر کتے کی طرح چلا رہی تھی اور اس کا لہجہ تکبر سے بھرا تھا۔ بڑے وڈیرے اور بڑی بیگم صوفے پر براجمان تھے۔ وڈیرے نے حقے کا کش لیتے ہوئے کہا، بیگم، میں کہتا ہوں کہ اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ شیراز پڑھ کر آ گیا ہے۔ اب شزا اور شیراز کی منگنی کا اعلان کر دینا چاہیے۔ دونوں کا جوڑ بہت شاندار ہے۔ بڑی بیگم نے مسکراتے ہوئے شزا کی طرف دیکھا۔ ہاں سائیں، میں نے تو ابھی سے تیاریاں سوچ رکھی ہیں۔ شزا ہماری حویلی کی چھوٹی بیگم بنے گی تو رونق لگ جائے گی۔ اسی وقت شیراز کمرے میں داخل ہوا۔ وڈیرے نے اسے دیکھتے ہی کہا، آؤ شیراز بیٹے بیٹھو، ہم تمہاری اور شزا کی منگنی کی تاریخ طے کر رہے ہیں۔ شزا نے ایک فاتحانہ اور مغرور مسکراہٹ کے ساتھ شیراز کو دیکھا۔ شیراز کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس نے نہ تو ہاں کہی اور نہ ہی نہ۔ وہ بس پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ اس کی یہ گہری خاموشی حویلی کے اس کمرے میں ایک غیر مرئی تناؤ پیدا کر گئی۔ بڑی بیگم نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تو ان کے دل میں ایک وہم سا سر اٹھانے لگا۔ اگلے چند دنوں میں بڑی بیگم کی تیز نظریں شیراز کا تعاقب کرنے لگیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شیراز جب بھی دالان سے گزرتا ہے اس کی نظریں انم کو ڈھونڈتی ہیں۔ جب انم چائے لے کر آتی ہے تو شیراز کے ہاتھ اس کے ہاتھوں کو چھونے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان نظروں ہی نظروں میں کوئی گہرا رابطہ ہے۔ ایک شام جب انم شیراز کی کمرے کی صفائی کر کے باہر نکل رہی تھی تو بڑی بیگم نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ تو تمہاری یہ مجال؟ بڑی بیگم نے انم کا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ایک ادنا نوکرانی ہو کر تم میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری ان بڑی آنکھوں میں سائیں بیگم بننے کے خواب جاگ رہے ہیں۔ نہیں بڑی بیگم، خدا کی قسم میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ انم نے روتے ہوئے ان کے پاؤں میں گر گئی۔ خاموش رہو، بڑی بیگم نے اسے جھڑک دیا۔ اگر اب مجھے تمہاری کوئی بھی حرکت شیراز کے آس پاس نظر آئی تو میں تمہیں اسی وقت اس حویلی سے دھکے دے کر نکال دوں گی اور تمہارے باپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اپنی اوقات میں رہو۔ عنایہ اپنے کوارٹر میں آ کر رات بھر روتی رہی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔
اگلے دن شیراز کچن کے پچھلے سنسان دالان میں انم کو اکیلا پا کر اس کے قریب آیا۔ اس نے جیسے ہی انم کا ہاتھ تھامنا چاہا، انم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید کرب اور التجا تھی۔ سائیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے بھول جائیں، میں ایک نوکرانی ہوں، آپ کے پیروں کی دھول ہوں۔ بڑی بیگم کو سب پتہ چل گیا ہے، وہ مجھے برباد کر دیں گی، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ شیراز نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے انم کی ان بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا، جہاں خوف کے پیچھے اس کے لیے بے پناہ تڑپتی ہوئی محبت صاف چھپی ہوئی تھی، جسے وہ زبان سے چھپا رہی تھی۔ تم نوکرانی نہیں ہو انم، تم میری دھڑکن ہو، شیراز نے انتہائی نرمی اور شدت سے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر انم کے دونوں ہاتھوں کو چوما، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا۔ تمہاری یہ آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی، ان میں میرے لیے جو محبت ہے میں اسے کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ میری ماں یا یہ دنیا کچھ بھی کہے، میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، یہ شیراز کا تم سے وعدہ ہے۔ انم نے شیراز کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس وقت وہ دونوں دنیا و مافیہ سے بے خبر ایک دوسرے کی محبت کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ رات کے وقت حویلی کے دیوان خانے میں ایک بڑا طوفان آنے والا تھا۔ وڈیرے سائیں، بڑی بیگم اور بڑی بہو سب بیٹھے ہوئے تھے جب شیراز نے وہاں قدم رکھا۔ اس کا چہرہ پرعزم تھا اور آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ ابا جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شیراز کی آواز دھیمی مگر انتہائی وزنی تھی۔ وڈیرے نے اینک اتارتے ہوئے کہا، ہاں بولو بیٹا، منگنی کے سلسلے میں کچھ کہنا ہے؟ جی ابا جان، میں شہزا سے منگنی نہیں کر سکتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ شیراز نے صاف لفظوں میں بم پھوڑا۔ دیوان خانے میں جیسے سکتہ چھا گیا۔ بڑی بیگم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیراز، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم خاندانی رشتہ ٹھکرا رہے ہو؟ امی جان، وہ انم ہے۔ شیراز نے فخر سے نام لیا۔ کیا؟ وہ نوکرانی، وہ نمک حرام خدا بخشی بیٹی؟ بڑی بہو نے زہریلے انداز میں آگ لگائی۔ وڈیرے سائیں کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنا بھاری ہاتھ میز پر مارا۔ شیراز، تمہاری یہ مجال کہ تم ایک وڈیرے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک کنیز کے لیے زبان کھول رہے ہو۔ وہ لڑکی یہاں اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے، وہ اس گھر کی لونڈی ہے۔ حویلی میں مکالموں کی ایک جنگ چھڑ گئی۔ بڑی بیگم چلائیں، میں اس کلموہی کو ابھی اسی وقت حویلی سے دھکے دے کر نکالتی ہوں۔ اگر وہ اس حویلی سے جائے گی تو شیراز بھی ہمیشہ کے لیے اس حویلی کو چھوڑ دے گا۔ شیراز کی آواز دالان کی دیواروں سے ٹکرائی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ شیراز نے اپنے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر اس کے لہجے میں ایک مرد کا پختہ عزم تھا۔ ابا جان، امی جان، خدا کے لیے میری بات سمجھیں۔ آپ نے اسے اس کے باپ کے گناہ کی سزا دینے کے لیے یہاں قید کر لیا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اگر اس کے باپ نے غلطی کی تو اس معصوم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ لوگ اسے حویلی کی لونڈی کہہ کر اپنی انا تو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے ہاں اس ظلم کا کیا جواب دیں گے؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی جان، آپ تو بہت رحم دل ہیں۔ کیا ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر کے ہمیں سکون ملے گا؟ کیوں نہ ہم اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں؟ آپ نے اسے قید کیا ہے تو کیوں نہ اسے عزت سے میرے نکاح میں دے کر اس گھر کی عزت بنا دیا جائے۔ اس طرح گنہگار کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا اور ہماری حویلی کا وقار بھی کم نہیں ہوگا، بلکہ بڑھے گا کہ خانزادے انصاف اور رحم کرنا جانتے ہیں۔ شیراز کی باتوں میں ایک ایسی سچائی، منطق اور محبت کا اثر تھا جس نے وڈیرے سائیں کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے بڑی بیگم کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں بھی اب غصے کی جگہ اپنے بیٹے کی محبت اور اس کی باتوں کا اثر صاف دکھ رہا تھا۔ شیراز سچ کہہ رہا ہے سائیں۔ بڑی بیگم کی آواز دھیمی ہو گئی۔ نفرت کو بڑھانے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی خوشی خرید لیں۔ وڈیرے سائیں نے ایک لمبا سانس لیا۔ ان کی انا شیراز کی سچی محبت اور دانشمندانہ باتوں کے آگے ہار چکی تھی۔ ٹھیک ہے شیراز، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ جب انم کو یہ خبر ملی تو اسے یقین نہیں آیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اب اس حویلی سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ جس حویلی نے اسے قید کیا تھا، اسی حویلی کے چھوٹے سائیں نے اسے اپنی محبت سے آزاد کر کے وہاں کی ملکہ بنا دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا نکاح انتہائی سادگی اور عزت کے ساتھ حویلی میں پڑھا دیا گیا۔ انم کا باپ خدا بخش، جو خوف اور شرمندگی سے منہ چھپائے پھر رہا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ وڈیرے نے اس کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا لیا ہے تو اس کا سر ندامت سے جھک گیا اور اس کا دل حویلی کے لیے سچی وفاداری سے بھر گیا۔ وہ اب کبھی کبھار حویلی میں اپنی بیٹی اور داماد سے ملنے آتا تو اس کی آنکھوں میں وڈیرے سائیں اور شیراز کے لیے بے پناہ احترام ہوتا۔
یوں وڈیرے کی حویلی کی وہ پرانی دشمنی اور نفرت شہراز اور